عادل رضا نے پوچھا ہے، میری عرض ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 کی باطنی تشریح فرما دیجیے۔ ہاں، اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارے لیے مشورہ دے رہا ہے اللہ کہ تمہارے لیے دوستی تم نے کس سے کرنی ہے؟ اللہ اور اس کا رسول، اور والذین آمنوا، تم ان کو دوست بناؤ۔ سب سے پہلے تمہاری دوستی اللہ رسول سے، اس کے بعد تمہاری دوستی ہونی چاہیے مومنوں سے، ٹھیک ہے نا؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ہم راکعون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس دور کی بات ہے یہ کہ جب کلچر ایک تھا، مختلف مذاہب کے لوگ ایک ہی قوم کے طور پر بستے تھے، جس میں کفار بھی شامل تھے، کفار مکہ جن کا کوئی دین نہیں تھا، انہی لوگوں میں وہ بھی شامل تھے جن کو نصارہ کہتے ہیں، جو انبیاء اکرام کے ازلی دشمن رہے ہیں، شروع سے ہر دور میں رہے ہیں۔ یہ ان کا جو نام نصرہ ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ان کا کوئی دینی کوئی اس کا پس منظر ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو جائے پیدائش ہے، جس کو جو کہ یعنی اسرائیل میں ہے، جس کو انگریزی میں اب کہا جاتا ہے نازرeth، لیکن عربی میں، عبرانی میں اس کا نام ہے نصرہ۔ تو اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو نصارہ کہتے ہیں، اور ان کا یہ وتیرہ تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہی لوگوں نے قتل کیا۔ ان کا یہ وتیرہ تھا کہ جو بھی آ کے کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس کو وہ مار دیتے تھے۔ اس کے علاوہ زکریا علیہ السلام کا جو قتل ہوا، شمعون علیہ السلام کا جو قتل ہوا، یہی لوگ تھے۔ اور پھر بعد میں آ کے وہ نصارہ اور عیسائی کسی مذہبی بنیاد پر نہیں، ثقافت اور کلچر کے حساب سے ایک دوسرے میں ضم ہو گئے، مل گئے۔ تو اب یہ وہ دور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سب لوگ رہ رہے ہیں، اب ان کو کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، لہٰذا ہر قسم کے کام وہ لوگ کرتے تھے۔ بہت سارے کام ایسے بھی ہوتے تھے، جیسے کبھی کبھی شوہر جو ہے کسی بات پر اپنی بیگم کے سامنے قسم اٹھا لیتا تھا کہ آج سے میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو میری ماں کی جیسی ہے، اور پھر اس کے بعد ساری زندگی اس کو ماں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ یہ ایک رسم تھی ان میں۔ تو اب جب اسلام آیا ہے تو اسلام نے بہت ساری چیزیں منع کر دی۔ اچھا، اب یہ جو لڑکیوں کو زندہ دبا دیتے تھے، آپ نے تو آدھی بات سنی ہے نا، آپ نے پوری بات تو سنی نہیں ہے۔ لڑکیوں کو زندہ وہ دباتے تھے جو اپنے آپ کو معزز لوگ سمجھتے تھے۔ جب آپ کو پورا بیک گراؤنڈ پتا ہوگا نا تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں یار یہ تو مسئلہ تھا۔ لڑکیوں کو زندہ وہ گاڑ دیتے تھے قبروں میں جو اپنے آپ کو معزز اور معتبر لوگ سمجھتے تھے۔ اچھا، اب ایسا کیوں تھا کہ عام رجحان یہ تھا کہ لڑکی پیدا ہو گئی تو وہ اس کو بیچ کر کے کوٹھے پہ بٹھا دیتے تھے، لیکن جو معزز گھرانے ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ نہیں، ہم نے تو اپنی لڑکی کو کوٹھے پہ نہیں بٹھانا، تو اس کو زندہ یعنی پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے۔ یہ ان کے نزدیک یہ اچھا عمل تھا، لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے کی، یہ پری اسلامک ایرا جو ہے یہ اس کی بات ہے۔ یہ وہ اپنے آپ کو معتبر سمجھتے تھے کہ دیکھو ہم بے حیائی کے کاموں میں نہیں پڑتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک اسٹائل تھا، اپنا ایک اسٹینڈرڈ تھا حیا اور بے حیائی کا، سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب یہ چیزیں ہوتی تھیں وہاں پر۔ جب اسلام آیا ہے، سب ایک ہی کلچر میں رہ رہے ہیں، ایک ہی جیسی حرکتیں کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں وہی، عیسائی بھی وہی کر رہے ہیں، نصارہ بھی وہی، سب وہی کر رہے ہیں۔ اب ان کی یاری دوستیاں ہیں،
جس طرح اب ہمارے یہاں ہے. ہمارے پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں، کسی کی یاری دوستی بابر کے ساتھ ہے، کسی کی طلعت کے ساتھ ہے، کسی کی وہ پٹھان کے ساتھ ہے، خان جی کی، کسی کے ساتھ ہے. سارا حق یہاں جان لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایسے کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ایمان کٹ جاتے ہیں. تو یہی تلقین اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے، یہی تلقین امت کو فرمائی ہے کہ دیکھو بھائی بات سنو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ تم لوگوں نے یاری دوستی کرنی ہے تو تمہارا دوست اللہ، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں. ان کے علاوہ کوئی اور تمہارا مخلص دوست نہیں ہو سکتا. تو اس کا یہ مطلب TV, bringing light, love, and peace in your life.